بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ آج کے سبق میں ہم اصول فقہ کی اہمیت کے تعلق سے جانیں گے کہ اصول فقہ کی کیا اہمیت ہے۔ اصول فقہ وہ علم ہے جس سے نصوص شریعت کی تفسیر کرنے کے قواعد معلوم کیے جا سکتے ہیں اور جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جو چیز نصوص سے سمجھی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اب یہ قواعد نہ ہوں تو ایک فقیہ شریعت کے نصوص کیسے سمجھ سکتا ہے، جبکہ نصوص جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں اپنے اسلوب میں یا ایک عالم اور مجتہد کے لیے اپنے واضح ہونے میں ایک ہی درجے پر نہیں۔ نصوص کے اندر عام بھی ہوتا ہے، خاص بھی ہوتا ہے، نصوص میں مطلق مقید بھی ہوتا ہے، نص بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، محکم متشابہ وغیرہ، یہ سارے نصوص کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کچھ باتیں قطعی ثبوت ہوتی ہیں، کچھ قطعی الدلالہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف بحثیں ہوتی ہیں۔ پس شریعت محمدیہ اللہ تعالیٰ اس کی رفعت و عظمت کو اور بھی بڑھائے، مشتمل ہے کچھ اصولوں پر اور کچھ فروع پر۔ شریعت کے اصول دو طرح کے ہیں۔ اصول کی ایک قسم اس چیز کے لیے بولی جاتی ہے جسے اصول فقہ کہتے ہیں، اور اس میں غالب طور پر وہ خاص قواعد ہی آتے ہیں جو شریعت کے عربی الفاظ سے وجود میں آنے والے احکام کو ضبط دینے کے لیے ہیں، یا ان احوال کو ضبط دینے کے لیے جو ان الفاظ کو پیش آ سکتے ہیں۔ مثلا نسخ اور ترجیح، جیسے مثلا یہ قاعدہ ہے کہ امر وجوب کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا یہ کہ نہیں تحریم کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تو الفاظ سے متعلق قواعد ہیں۔ اب الفاظ کے علاوہ دوسرے اقسام بھی ہیں، جیسے کہ قیاس کا حجت ہونا، خبر واحد یا مستعد کی صفات وغیرہ سے متعلقہ مباحث۔ چنانچہ نصوص کو سمجھنے کے لیے یہ قواعد نہ ہوں تو کوئی بھی جاہل یا کوئی بھی نیم عالم یا کوئی بھی بددیانت شخص نصوص کی جیسے چاہے تفسیر کر لیا کرے۔ صرف ایک مثال دکھانے کے لیے سورۃ الحشر میں آتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، یعنی فقراء مہاجرین کے لیے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور مالوں سے۔ یہاں اصول فقہ کے علماء بتائیں گے کہ یہاں ایک عبارت النص ہے اور ایک اشارت النص۔ عبارت النص اس بات پر دلیل ہے کہ اموال فے میں فقراء مہاجرین کا حق ہے، کیونکہ آیت آئی ہی ان کا حق بیان کرنے کے لیے ہے۔ البتہ اشارت النص سے دلیل یہ نکلتی ہے کہ ان اموال سے جو وہ پیچھے مکے میں چھوڑ آئے ہیں اور جن پر کفار نے قبضہ کر لیا ہے، اب ان کی ملکیت زائل ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن نے ان کے لیے فقراء کا لفظ بولا ہے۔ حنفیہ کے عظیم اصولی عالم امام سرخسی یہاں اس دلیل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جو مالک نہ ہو، نہ کہ وہ شخص جس کو اپنے مال پر دسترس نہ ہو۔ چنانچہ یہاں سے فقہی مباحث کا ایک لمبا سلسلہ چل کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2، فہم نصوص کے بعد پھر استنباط اور اجتہاد کے قواعد آتے ہیں۔ مسائل اخذ کرتے وقت وہ کون کون سے اصول ہیں جو ایک فقیہ کے پیش نظر ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو اصول فقہ کا ایک عالم ہی بتا سکتا ہے۔ یہی نہیں کہ جو مسائل شریعت سے اخذ کر لیے گئے ہیں، بلکہ آج کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا شریعت میں حکم ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا لوازم اختیار کرنا ہوں گے اور ان میں اجتہاد کیوں کر ہوگا، یہ اصول فقہ ایک عالم ہی جانتا ہے۔ کچھ نئے پیش آمدہ مسائل پر شریعت کی منشا کا تعین کرنے کی کوشش کے وقت بڑے بڑے عالموں کی بس ہو جاتی ہے، کیونکہ ان حدود اور ضوابط کا ادراک دراصل انہی کو ہوتا ہے، سو معاملے کی نزاکت بھی انہی کو معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 3، استنباط احکام کے علاوہ پھر مقاصد شریعت کا تعین ہے، جن کو سمجھا جانا بھی ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے میں ان کا تحفظ اور پاسبانی کرنا بھی ایک خاص نظر اور بصیرت چاہتا ہے، اور حالات پر ان کی تطبیق بھی ایک خاص اہلیت کے متقاضی ہے۔ مقاصد شریعت کی معرفت اور ان کا بیان
حفظ دین کی اہم ترین وسائل میں آتا ہے۔ شریعت اصل میں آئی ہی ان ضروریات خمس کے تحفظ و نگہبانی کے لیے۔ وہ کیا ہیں؟ دین، نفس، عقل، آبرو اور مال۔ شیخ مقاصد امام شاطبی کہتے ہیں ہر شریعت میں یہی اساس امر رہی ہیں۔ یہ خلل کا شکار ہو جائیں تو دنیا کے مصالح بھی خطرے میں پڑ جائیں اور آخرت کی نجات بھی۔ اب مقاصد شرع کا صحیح ادراک ایک ایسی چیز ہے کہ اجتہاد کے ارکان میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی عظیم اہلیت ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور مصادر تلقی کا ضبط اور تعین بھی اصول فقہ کو جاننے پر انحصار کرتا ہے۔ جتنی بھی بدعات اور اہوا نکلی ہیں وہ یہی پر کوئی نہ کوئی خلل واقع ہو جانے کے باعث نکلی اور امت کے اندر پھیلی ہیں۔ چنانچہ عقل کا نقل کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور ہر دو کے مابین تعلق کا کیا صحیح نسبت تناسب ہے، اور یہ کہ عقل کو نقل پر حکم بنانا کس قدر سنگین ہے، اور جہاں نقل ہی کی ضرورت ہے وہاں عقل کو بیچ میں لے کر آنا کس قدر نقصان دہ ہے۔ ان مباحث کا صحیح ادراک بھی آپ کو علم اصول کی مباحث میں پڑھنے کو ملے گا، یا آپ کو علم اصول فقہ کے مباحث میں ہی پڑھ کر حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، اس سلسلے میں سب سے اہم جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ خاص آج کے دور میں نوازل کہتے ہیں ایسے مسائل جو اس سے پہلے امت کو پیش نہ آئے ہوں، اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کا کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ لہٰذا آج ہمیں یہ جاننے کی جس قدر ضرورت ہے اتنی اس سے پہلے شاید کبھی نہ رہی ہو کہ اپنے دور کے مسائل و معاملات کے ساتھ پورا اترنا اور شریعت سے ان کے لیے رہنمائی لینا ہرگز کوئی بازیچۂ اطفال نہیں۔ یہ ایک نہایت سنجیدہ امر ہے، یہ خاص ضوابط پر انحصار کرتا ہے، اس عمل کے خاص رجال ہیں، متعین تقاضے ہیں، غرض استنباط احکام و مسائل باقاعدہ ایک پروسیجر ہے جس کو اول سے لے کر آخر تک چل لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بس یہ رتبہ بلند ملا جس کو